امام جو ہے سب سے پہلے اس کا فرض کیا ہے؟ امام کا سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ سب سے پہلا کام کیا کروائے؟ صفحے سیدھی کروائے. تو صفحے سیدھی کروانا امام کی ذمہ داری ہے. اس کا فرض ہے کہ لوگوں کو صفحے سیدھی کرنے کا حکم بھی دے اور سبوں کو دیکھے بھی، چیک بھی کرے کہ واقعی سیدھی ہے یا نہیں. یعنی کہ صرف اسپیکر کو بول دیا اور اللہ پر کہہ دیا یہ کافی نہیں. اور امامت کے حقدار کیا ترتیب ان کی؟ سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جو قرآن کا زیادہ علم رکھنے والا ہے، بہتر قرآن پڑھنے والا ہے، سب سے زیادہ وہ حقدار ہے. اگر ایک سے زیادہ ایسے جمع ہو جائے پھر حدیث اور سنت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کس کے پاس زیادہ علم ہے. اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا آپ کے زمانے میں ہجرت تھی، اب ہجرت نہیں ہے تو اب بڑی عمر کا دیکھا جائے گا. یا اگر لوگ اسلام لائے ہیں تو اسلام پہلے کس نے قبول کیا ہے، ایسی چیزوں کو دیکھا جائے گا. یہ بھی کہ اگر مقرر امام ہے کہیں پر تو وہاں پر کوئی بڑا عالم آ جائے تو کس کا حق ہے امام کا؟ امام ہی کا حق ہے، سوائے کہ اگر وہ دوسرے کو اجازت دے دے تو دوسرا جو ہے اس کی اجازت کے ساتھ امام کرائے گا، ایسے نہیں کروائے گا. عورتیں امام کرا سکتی ہیں؟ عورتوں کے بیچ کروا سکتے ہیں. ہم یہاں سے شروع کریں گے آج کا انشاءاللہ. یہاں سے شروع کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد. عورت صرف عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے. ہم نے صاحب کا ایک مسئلہ پڑھا تھا، ایک رول پڑھا تھا کہ امامت کس کی جائز ہے. کیا رول اس کا؟ ہاں، ہر وہ شخص کہ جس کی اپنی نماز صحیح ہے اس کی امامت بھی صحیح ہے، اس کے پیچھے نماز بھی ہو جاتی، سوائے عورت کے. عورت کی اپنی نماز صحیح ہے لیکن عورت عام مرد و عورتوں کو امامت نہیں کروا سکتی، صرف عورتوں کو کروا سکتی ہے. اسی کا مسئلہ پڑھیں گے بھی. ام ورقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گھر والوں کی امامت کرانے کا حکم دیا. ام ورقہ صحابی ہیں تو آپ نے ان کو اپنے گھر والوں کو، گھر میں جو عورتیں ہیں ان کو امامت کروانے کا حکم دیا. اور ایسی حالت میں عورتوں کی امام ان کی پہلے صف کے درمیان کھڑی ہوگی. غور کیجیے کہ عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے لیکن ان کی امام آگے کھڑی نہیں ہوگی بلکہ پہلے صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی. جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، عطا فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اذان اور اقامت کہتی اور عورتوں کے درمیان کھڑے ہو کر انہیں جماعت کرواتی. اور یہ حدیث صحیح ہے سنن بخاری کی. تو جسے پتہ چلا کہ عورت بھی عورتوں کو امامت کروا سکتی ہے، صرف عورتوں کو، پیچھے کو مرد نہ ہو تو صرف عورتوں کو امامت کروا سکتی ہے. اور یہ ہے کہ وہ صف کے درمیان کھڑی ہوگی، آگے کھڑی نہیں ہوگی. اس کے بعد 94 نمبر مسئلہ میں امام کو چاہیے کہ جماعت کرواتے ہوئے مقتدیوں کا خیال رکھے اور نماز سنت کے مطابق لمبی کرے. نماز کا لمبا شوقہ کرنا وہ مقتدیوں کا ان کے حساب سے، مقتدیوں کے حساب سے کیا جس کا لوگ کہیں جو اس میں بیمار ہیں، بوڑھے ہیں. اگر لوگوں کے کہنے کی بات ہے پھر تو لوگ کہیں گے کہ ایک آیت پڑھو اور کام ختم کرو، سمجھا نا. لیکن یہاں پر خیال رکھنے کا معنی جس طرح حدیث میں ہے، آپ ماتے ہیں صلاح للناس فلیخفف، کہ جب ان میں سے کوئی لوگوں کو امامت کروائے تو نماز ہلکی پڑھائے. فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کے درمیان کوئی کمزور ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی حاجت مند ہوتا ہے جس کو جلدی نکلنا ہے. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. اور جب تم میں سے کو اپنے خود اکیلا نماز پڑھے تو جتنی مرضی نبی کرے. عشاء کی نماز شروع کر دیں، آدھی رات تک کرتے جائیں، مشکل نہیں. لیکن جب اکیلے ہیں، لیکن جب امام کے طور پر پڑھا رہے ہیں تو پھر پیچھے والوں کا خیال کرنا ہے.
اچھا خیال کیسے کرنا ہے؟ آگے 94 نمبر مسئلہ دیکھیے. امام کو چاہیے کہ جماعت کرواتے ہیں مقتدیوں کا خیال رکھے اور نماز سنت کے مطابق لمبی کرے. مقتدیوں کا خیال تو کرنا ہے لیکن یہ نہیں کہ جس طرح چاہتے ہوں اس طرح، بلکہ سنت کے مطابق. اس کے بارے میں سیدنا انس کی حدیث ہے وَمَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ قَطْ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کے پیچھے ہلکی اور مکمل نماز نہیں پڑھی. ان کے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہلکی بھی ہوتی تھی اور مکمل بھی ہوتی تھی. اچھا مکمل ہونے کا معنی کیا ہے کہ اس میں اسی طرح کی قرات کی جائے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات تھی. یعنی آپ کی نماز ہلکی بھی تھی اور مکمل ہونے کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی یعنی وہ اس میں جس طرح آپ کی قرات کا انداز ہوتا تھا. اب آپ کی قرات کتنی تھی؟ آپ کی قرات کتنی تھی؟ آپ کی قرات جو ہے فجر کی نماز میں عام طور پر 60 سے لے کر 100 آیتوں تک پڑھتے تھے. 60 سے لے کر 100 آیتوں تک، جو تقریباً بعض اوقات آدھے پارے کے قریب، سمجھے نا، آدھا پارہ اس کے قریب تک بن جاتا ہے. 60 سے لے کر 100 آیتیں اگر درمیانی سے آیتیں. تو اسی طرح بعض اوقات آپ سورہ یوسف اس طرح کی صورتیں پڑھتے. فجر جمعہ کی فجر کی نماز میں آپ سورۃ الانسان، سورۃ الدہر پڑھتے، اور سورۃ الانسان اور سورۃ الف لام میم سجدہ پڑھتے، سورۃ سجدہ اور انسان، اس طرح کی صورتیں. تو یہ ہے سنت طریقہ. تو اگر مقتدی کہیں کہ بھی نہیں یہ نماز لمبی ہے تو امام کو چاہیے کہ سنت طریقہ اپنائے. اور آج افسوس یہ ہے کہ عموماً لوگوں کو سنت کے مطابق نماز پڑھنا مشکل لگتی ہے. مشکل کیوں لگتی ہے؟ مشکل اس لیے لگتی ہے کہ امام نے ان کو اس چیز پر تربیت نہیں کی. امام خود بھی چاہتے ہیں کہ چند آیتیں پڑھ کے کام ختم ہو جائے، فارغ ہو جائے، چھوٹی صورتیں پڑھ کے چند آیتیں پڑھ کے. تو اور مقتدی بھی اسی پر لگے ہوئے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر مقتدیوں کی سنت کے مطابق نماز پر تربیت کر دی جائے تو اللہ کے فضل سے لوگ اس انداز سے چل پڑتے ہیں اور اسی انداز میں ان کو نماز وہ ان کے پڑھنا ان کے لیے مشکل نہیں لگتی. اور یہ وہ چیز ہے جو ہم خود بھی اس کے تجربہ کر چکے ہیں. میں کافی عرصہ پہلے کافی سال تک الحمدللہ مسجد کی امامت فرماتا رہا ہوں سعودیہ میں ہوتے ہوئے. تو الحمدللہ عموماً فجر کی نماز میں 60 سے لے کر 100 آیتوں تک کی تلاوت ہوتی تھی. جمعہ کی فجر میں ہمیشہ یعنی اکثر ہے کہ جس سنت کے مطابق سورۃ سجدہ اور سورۃ الانسان سے سورۃ الدہر کی تلاوت کرتے تھے. کسی مقتدی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا. سمجھے نا؟ ہاں بعض اوقات مقتدی کسی آس پاس سے آ جاتے، ان بیچاروں کو مشکل ہوتی ہے، جن کی روٹین وہ ٹکرے مارنے کی ہوتی پھر ان کو مشکل لگتی. ورنہ جو عموماً ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے ان کو کبھی مشکل نہیں لگتی تھی کیونکہ الحمدللہ وہ ایک چیز پر چل چکے تھے. اس لیے جو نماز کا ہلکا ہونے کا معیار جو ہے وہ لوگ نہیں ہے، وہ سنت طریقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی تو ایسی ہی نماز امام کو پڑھانی چاہیے، اتنی لمبی ہو. فجر کی نماز کتنی ہوتی تھی، روز کی کیسی ہوتی تھی، اثر مغرب عشاء کی، اسی انداز سے نماز کا لمبا چھوٹا ہونا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ بعض نمازیں جس طرح مغرب کی نماز عموماً اس میں تلاوت تھوڑی ہوتی تھی، یعنی آپ عام طور پر سورت اپنے سب اسم ربک الاعلی اس طرح کی صورتیں پڑھتے تھے، لیکن کبھی کبھار اس میں بھی لمبی قرات آپ کر جاتے تھے. ایک دفعہ آپ نے سورۃ الاعراف پڑھی تھی. سورۃ الاعراف جو ہے وہ تقریباً 1.25 پارے کے قریب ہے، 1.25 پارے کے قریب بلکہ اس سے زیادہ کچھ. تو آپ نے مغرب کے بعد میں سورت پڑھی. لیکن یہ شام میں آتے رہے، لیکن عموماً آپ جو ہے وہ چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں. 95 نمبر مسئلہ میں امام اور مقتدی کی نیت میں اتفاق ہونا ضروری نہیں ہے. بڑا اہم مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں غور سے دیکھیے، سنیے اس کو.
کہ امام اور مقتدی کون ہے؟ تو جو امام کے پیچھے کھڑا ہے، کیا دونوں کی ایک نیت ہونا ضروری ہے؟ ذرا اس کو بھی سامنے رکھیے اور آگے ایک اور حدیث آئے گی، وہ بھی ذرا مد نظر رکھیے۔ چنانچہ ایک فرض ادا کرنے والے کے پیچھے دوسرا فرض اور نفل یا سنت ادا کرنے والے کے پیچھے فرض ادا کرنا جمہور علماء کے نزدیک جائز ہے۔ جمہور سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہ جمہوریت نہیں ہے، جمہور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ زیادہ تر علماء، زیادہ تر ائمہ کرام علماء کے نزدیک، اور سنت بھی ہی ہے، ان کے نزدیک جائز ہے کہ اگر کوئی امام ظہر پڑھ رہا ہے، آپ کی امام عصر پڑھا رہا ہے، آپ کی ظہر باقی تھی، آپ اس کے پیچھے ظہر کی نیت سے شامل ہو جائیے، سمجھے نا؟ ظہر کی پڑھ کے اس کے بعد عصر کی پڑھ رہے۔ امام تراویح پڑھا رہا ہے، تراویح کیا ہے؟ نفل ہے، آپ کی عشاء کی نماز باقی ہے، مسجد میں آتے ہیں، تراویح پڑھا رہے ہیں، تو کیا کریں؟ الگ سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ بہتر ہے کہ آپ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں، امام اس کی نفل ہے اور آپ دو رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دے گا، آپ اپنے دو چار رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس طرح سے تو امام اور مقتدی کی نیت ایک ہونا ضروری نہیں ہے۔ امام عصر پڑھا رہا ہے، آپ کی ظہر کی ہے، امام نفل پڑھا رہا ہے، آپ کے فرض ہیں، جائز ہے سبھی۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن و سنت یا اجماع و قیاس میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ امام اور مقتدی کی نیت ایک ہو، امام مقتدی کی نیت میں اتفاق ہونا قرآن و حدیث سے کوئی ایسی دلیل نہیں ہے۔ اور میں یہ ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے ملک میں خصوصاً کہتے ہیں کہ نہیں، جو نیت امام کی ہو وہی آپ کی ہو، سمجھے نا؟ اچھا، دلیل کیا ہے؟ آپ کے سامنے دلیل لکھی گئی ہے۔ کان معاذ یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یأتی قومہ فیصلی بہم تلک الصلاۃ۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء صحابہ میں سے، بلکہ سے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء کی قیادت کرتے ہوئے آئیں گے، علماء کی قیادت کرتے ہوئے، اس اتنا بڑا مقام ان کا۔ تو یہ کیا کرتے تھے حضرت معاذ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کی فضیلت پانے کے لیے کیا کرتے کہ پہلے پر آپ کے پیچھے نماز پڑھتے، پھر وہی نماز ان کی قبیلہ تھا، ان کا محلہ تھا ایک سائڈ پہ، وہاں ان کی مسجد تھی مدینہ کے، تو وہاں پر جا کر اپنے محلے والوں کو وہی نماز پڑھاتے جو نماز میں آپ کے پیچھے پڑھی ہوئی تھی، لیکن وہی نماز فرض کے طور پر آپ علم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نماز کو فرض کے طور پر دہرانے سے منع کیا ہے۔ ایک ہی نماز فرض کے طور پر اس کو ریپیٹ کرنا، دہرانا آپ نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ تو معاذ کی وہ نماز جو آپ کے پیچھے پڑھتے تھے وہ فرض ہوتی تھی، اور جب وہی جو اپنے محلے میں جا کے پڑھاتے تھے اپنی قوم کو تو وہ ان کی نفل ہوتی تھی، اور پیچھے والوں کی فرض ہوتی تھی۔ سبھی نمازیں فجر سے لے کر عشاء تک ساری نمازیں۔ اندر سے جیسے مطلب آپ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں بولنا، مطلب آپ کو پتہ ہے اندر سے نیت ہے کہ میں فرض پڑھ چکا ہوں، ان کی نیت ہے، نماز کی نیت ہوتی تھی، نماز کی نیت نفل کی ہوتی تھی، پیچھے والوں کو فرض کی ہوتی تھی۔ ہاں، دل سے نیت ہوگی پر نفل نہیں، بات سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دل سے کہ میں فرض چونکہ پڑھ چکا ہوں، اب دوبارہ نماز پڑھ رہا ہوں تو نفل کے طور پر۔ اور یہ صرف بہت سے کئی صحابہ کے واقعات آتے ہیں کہ اسی نماز کو دوبارہ پڑھنا نفل کے طور پر، اور آپ نے حکم بھی دیا ہے اس چیز کا، وہ اسی حدیث سے آتی ہے۔ تو خیر اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ نماز نفل، ان کی نفل نماز ہوتی تھی، پیچھے والوں کی فرض ہوتی تھی۔ اچھا، کوئی کہے کہ آپ سب کو ممکن پتہ نہ چلا، کیا خیال ہے؟ کیا آپ کو پتا تھا کہ نماز وہی جا کے جو میرے پیچھے پڑھتے ہیں وہی جا کے قوم کو پڑھاتے ہیں، ان کی نفل ہوتی ہے، پیچھے والوں کی فرض ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ چلا نہیں چلا؟ آپ کو پتا تھا، اور واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ ایک دفعہ معاذ نے عشاء کے بعد لمبی کر دی، کوئی آدمی بیچارہ اپنے کھیت سے آیا، تھکا ہوا تھا پہلے، تو مسجد کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا چلو نماز وہی نماز پڑھ لوں۔ تو مسجد میں جب داخل ہوا تو بعد اس کو بکرا شروع کر دی، لمبی نماز۔ اس نے کیا کیا، وہ نماز چھوڑ کر اس نے الگ ہو کے اپنی نماز پڑھ لی، الگ ہو کے اپنی نماز پڑھ کے چلا گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ منافق ہو گئے، لوگوں نے اس بیچارے پر الزام لگا دیا۔ آپ سب سے جب شکایت ہوئی، آپ کو پتہ چلا تو آپ نے حضرت
नमाज को उनको डांटा कि तुम लोगों को मुजफ्फर करना चाहते हो कि नमाज हल्की करो, खासतौर ईशा के बाद लोग थके हुए हैं। तो बात कह रहे थे कि आपको पता था कि हाँ नमाज जो है मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं और फिर वही नमाज अपनी कौम को जाकर पढ़ाते हैं, इनकी नफल पीछे वालों को फर्क है। लेकिन आपने शुरू करी, लेकिन आपको पता ना भी चले कि आपको बहुत अहम रूल कैराकुरिया बताना चाहता हूँ। वो क्या है कि जब वही नाज़िल हो रही है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, नबूवत का ज़माना है, इस वक्त कोई भी मुसलमान चाहे मदीना में हो या मदीना से बाहर हो, कोई ऐसा गलत काम कर रहा है कि जो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है, तो नामुमकिन है कि उसके मुतल्लिक अल्लाह ताला आपको ना बताए। समझे ना? आपको कि इस तरह के वाक़यात मिलेंगे कि कहीं पर लोगों ने कोई ऐसा काम किया कि जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ था, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ था, तो आपको बता दिया गया कि लोग ऐसा कर रहे हैं, आपको पता नहीं था। इसलिए अगर आपको चाहे पता ना भी चला हो तो अल्लाह को पता है। पहला कोई लिहाज की बहुत बड़ी इस बात की दलील है कि नमाज में नियत एक ही होना, मुफ्ती और इमाम की एक नियत होना जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ नियत का हज़ारा और कीजिए। आगे दूसरा मसला और भी आएगा जिसमें और चीज़ें आगे चलते हैं। और मेरा ख्याल इस मसले से पहले अगला मसला ले ताकि दोनों मसले एक साथ हो जाए। 97 में मुक्तदी को इमाम के ज़ाहिरी आमाल में मुताबात करना ज़रूरी है। हाँ, अभी तो हमने कहा है कि नियत एक होना ज़रूरी नहीं है। मुक्तदी को इमाम के आमाल में मुताबत के मानी उसके मुताबिक चलना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर देखिए ज़ाहिरी आमाल में, वहाँ पर नियत थी, यहाँ पर ज़ाहिरी आमाल है। ज़ाहिरी आमाल क्या है कि इमाम खड़ा है, मुक्तदी भी खड़ा हो, ये नहीं कि मुक्तदी रुकू में चला जाए। इमाम रुकू में चला गया, मुक्तदी उसको भी रुकू में जाना चाहिए, उसे जाना नहीं जाएगा। तो जो इमाम कर रहा है मुक्तदी वही करेगा। अमलों के लिहाज से अमली तौर पर जो इमाम करेगा मुक्तदी को वही करने का हुक्म है, उसको इजाजत नहीं कि इमाम की खिलाफवर्जी करे। समझे ना? ज़ाहिरी अमाल करना, क़याम है, रुकू है, क्या रुकू के बाद खड़ा है, सजदा जो भी है, तो जो कुछ इमाम कर रहा है वही काम मुक्तदी को करना होगा, उस पर फर्ज है कि वही चीज़ करे। दलील क्या है? दलील देखिए आपके सामने हदीस, इन्नमा जुइल इमाम लियुतम्मा बिही, कि इमाम इसीलिए मुकर्रर किया गया है कि उसकी इक्तिदा की जाए, उसकी पैरवी की जाए। फ़इज़ा रका फ़रकऊ, हाँ देखिए किस चीज़ में पैरवी करना है? हाँ ज़ाहिरी आमाल में। जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो। फ़इज़ा रफ़ा, जब रुकू से खड़ा हो, फ़रफ़ऊ, तुम भी खड़े हो जाओ। फ़इज़ा सल्ला जालिसन फ़सल्लू जुलूसन। आज आपको क्या मसला पता चलेगा। इमाम अगर बैठ कर नमाज पढ़ाता है तो तुम भी बैठ जाओ। क्या ख्याल है? इमाम बीमार है, खड़ा नहीं हो सकता, बैठ कर नमाज पढ़ाता है, तो पीछे सारे सही हैं, सेहतमंद है, सारे नौजवान हैं, हुक्म है कि वो बैठ कर नमाज पढ़े। देखिए आपके सामने हदीस, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, ये भी हदीस है। और इस हदीस का असल पस मंजर क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोट लगी, घोड़े से गिर गए, आपको चोट लगी, तो सहाबा आपके पास इयादत के लिए आते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे बैठकर, खड़े नहीं हो सकते थे, अपने हुजरे में बैठकर नमाज पढ़ रहे थे, हुजरे के बाहर। तो सहाबा भी आपके पीछे सहाबा आपके पीछे खड़े हुए, सहाबा आपके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे। आपने उनको इशारा किया बैठकर कि बैठ जाओ। और जब नमाज से फारिग हुए तो आप कहा कि तुम वही काम कर रहे थे कि जो अजमी लोग, काफिर लोग अपने बादशाहों के साथ करते हैं, कि बादशाह साहब बैठे होते चौड़े होते और लोग आसपास खड़े होते बेचारे, समझे? पीरों को ये हालत है। तो आप ना कि ये काम नहीं हो, इमाम अगर बैठ कर नमाज पढ़ाता है तो तुम भी बैठ कर करो। ये है। तो इसमें आप देखिए कि इमाम की मुताबिक किस में है? ज़ाहिरी आमाल में, रुकू में, सजदा में, क़याम में, जो भी इमाम कर रहा है आपको वही करना है, आप उसकी खिलाफवर्जी नहीं करोगे। लेकिन ये ज़ाहिरी आमाल में, लेकिन दिल की नियत हमने पहले पढ़ लिया है कि वहाँ पर इत्तेफाक होना ज़रूरी
نہیں ہے. امام کی اثر کی ہے، آپ کی ظہر کی ہے. امام کی نفل ہے، آپ کی فرض ہے. امام کی فرض ہے، آپ کی نفل ہے. مشکل نہیں. سمجھے؟ شیخ صاحب کچھ امام مقرر امام نہیں ہے، پیچھے سے کرسی پہ بیٹھ کے امامت کراتے بھی دیتے ہیں، اس کے اوپر کیا؟ کرسی پر بیٹھ جاؤ. کرسی پر بیٹھ. بیٹھنے کرسیاں کہاں سے آئی ہیں؟ اتنی کرسیاں نہیں آئی. اس سے بھی تھوڑا سا اصل تو یہی ہے نا، آپ کا فرمان یہی ہے نا کہ امام بیٹھا تو تم بیٹھو. تو پھر امام صاحب کو کہو کہ نیچے بیٹھے تاکہ سبھی نیچے بیٹھ جائیں. الگ لحاظ سنت یہی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، مکہ جا رہے تھے، مدینہ سے مکہ. تو نماز کا ٹائم ہوا، چونکہ جلیل القدر صحابی ہے تو لوگوں نے کہا کہ آپ جماعت کروائیں گے. حضرت جابر کہتے کہ میں تو بیمار ہوں، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میں بیٹھ کر پڑھوں گا، تم نے میرے پیچھے بیٹھ کر پڑھنی پڑھو. تو انہوں نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، لوگوں نے ان کے پیچھے بیٹھ کر پڑھی. سمجھے؟ لیکن ہم آگے بڑھیں گے. ایک اور چیز اس کو اپنے نوٹ کرتے جائیں. الگ ہے جہاں پر اصل جو ہم نے حدیث کی شروع میں ذکر کی وہ کیا ہے کہ امام کی مطابقت کن چیزوں کے اندر؟ ظاہری اعمال میں، ظاہری چیزوں میں امام کے ساتھ چلنا، ان کی پیروی کرنا، اس کی مخالفت نہ کرنا. سمجھے؟ اچھا پچھلا مسئلہ لے لیں تاکہ وہ چلا جائے. لیکن اس کو ہم نے ساتھ ملایا ہے تاکہ نیت اور ظاہری عمل کا فرق، کہ نیت میں اتفاق ہونا ضروری نہیں ہے لیکن ظاہری اعمال میں اتفاق ہونا ضروری ہے. 96 میں جس شخص نے نماز شروع کرتے ہوئے امامت کی نیت نہ کی ہو تو نماز کے دوران بھی امامت کی نیت کر سکتا ہے. سمجھا؟ آپ نے ابھی آپ دیکھتے ہو سر نماز پڑھ رہے ہو، آپ سنتے پڑھ رہے ہو، ویسے پڑھ رہے ہو نماز، ایک آدمی پیچھے سے آتا ہے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. کبھی ہوا ایسا؟ یہ طریقہ جائز ہے، سنت ہے. آپ کے سامنے بھی حدیث ہے اور اس کی ابتدا کرنا جائز ہے. امام نے نیت نہیں کی تھی پہلے، اب نیت نماز کے دوران کی ہے امامت کی نیت، امامت کی نیت، تو اس کے ساتھ کھڑا ہو کر اب دونوں کی جماعت ہو جائے گی. حدیث جو ہے آتی ہے، سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں آیا اور آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، بائیں طرف کھڑا ہو گیا. اور مفتی تو کس طرف کھڑا ہوتا ہے؟ دائیں طرف. تو آپ نے مجھے ہاتھ سے پکڑ پیچھے سے پھیر کر دائیں طرف کھڑا کر دیا. کب کھڑا کیا؟ کب انہوں نے نماز شروع کیا؟ جابر نے آپ کی نماز شروع ہونے کے بعد، یعنی آپ پہلے سے پڑھ رہے تھے، یعنی یہ فرض نماز ہے، آپ کو نفل نماز تھی یا تہجد یا ایسی نماز تھی. اور صرف ان کا نہیں آتا، عبداللہ بن مسعود کا ہے، آپ کو حذیفہ کا ہے، کہ اور صحابہ کے واقعات آتے ہیں. سمجھے نا کہ وہ آپ سب سے نماز پڑھ رہے ہوتے اور وہ بھی آپ کے ساتھ آ کے مل جاتے. آپ اکیلے نماز آپ نے شروع کی ہوتی اور یہ صحابی کبھی ایک کبھی دو کبھی بہت زیادہ. وہ آپ نے سنا ہے نا کہ رمضان میں آپ نے 3 دن تراویح پڑھائی تھی. کیا تراویح شروع سے شروع کرتی تھی؟ نہیں. کیا تھی؟ آپ پڑھ رہے تھے تراویح تو لوگ بھی آپ کے پیچھے آ کے پڑھنا شروع کر دیے. سمجھے نا؟ آپ نے امام کی نیت نہیں کی تھی، آپ نے ایسے ہی خود پڑھنا شروع کی تھی، لوگ آپ کے پیچھے آگے کھڑے ہونا تو آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی. تو یہ تھا. اس لیے اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ امام نے کیا کہ کسی نے امامت کی نیت نہیں کی شروع میں، خود اپنی نماز کے لیے شروع کر دی، اس کے بعد درمیان میں کو اس کے ساتھ آگے مل گیا، ایک ملا، دو جتنے مل گئے تو امامت کی وجہ سے نیت کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ مل کے لوگ جو ہے جماعت کی شکل میں پڑھ سکتے ہیں، جماعت کی شکل میں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ دلیل آپ کے سامنے سے مسلم کی حدیث ہے. تو یہ چیز اکثر ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اور بھی کئی مسئلے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی نماز آپ کی فرض کرو، عشاء کی نماز آپ کی رہ گئی تھی، آپ مسجد میں ابھی آ کے آپ نے شروع کر کے دوسرا بھی آدمی آیا اور آپ کے ساتھ آ کے مل گیا. بعد اوقات آپ سنتے پڑھ رہے ہوتے اور پیچھے سے آ کے وہ آپ کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کو نہیں پتا آپ کیا پڑھ رہے ہیں. کیا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ جائز ہے. ابھی آپ پچھلی حدیث کو دیکھیں نا، آپ کی سنتے ہیں نفل ہے، اس کی فرض ہے، مشکل نہیں ہے. لیکن اگر یہ کہیں کہ نیت ایک ہو تو پھر مشکل ہے اور پھر مشکل ہو جائے گا. سمجھے نا؟ اچھا پھر یہ بات کا اس سے اور بھی ایک مسئلہ آتا ہے. ایک آدمی اس نے جماعت کے ساتھ نماز شروع کی تھی، اس کی فرض کرو 3 رکعتیں چھوٹ گئی تھی، صرف اس کو 1 رکعت ملی. اب وہ 3 رکعتیں پوری کر رہا ہے اور پیچھے سے آ کے آدمی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اب یہ تو پہلے بھی جماعت کے ساتھ تھا، یہ تو الگ سے شروع نہیں ہوا،
یہ تو پہلے ہی جماعت کے ساتھ اٹیچ تھا، اب اس کے ساتھ بھی ہو جائے گی. علماء کا صحیح قول ہے کہ اس کے ساتھ بھی ہو جائے گی. اللہ کوئی بھی نماز پڑھنے والا ہو، نفل ہو، فرض ہو، جماعت کے ساتھ تھا، اکیلا اسے شروع کی ہے، تو دوران نماز اس کی نماز کے دوران ہی اس کے ساتھ آ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. کوئی امامت کی نیت کر لے، اور جیسے ہی امامت کی نیت کرے گا اس کو چاہیے کہ پھر اگر رات کی نمازیں ہیں، جاری نمازیں ہیں، تو تلاوت اونچی کرنا شروع کر دیں، تکبیر اونچی آواز سے کہنا شروع کر دیں، سمجھے. پھر اس کو صرف امامت کی نیت نہیں کرنا، اس کو امام بننا بھی ہے. امام بننا بھی ہے کہ تلاوت کے حوالے سے، تکبیروں کے حوالے سے، ساری چیزوں کے حوالے سے. اچھا 98 نمبر مسئلہ میں مرد کی وجہ سے بیٹھ کر امامت کے بارے والے کے پیچھے مختلف مرد کی وجہ سے بیٹھ کر، ہاں اگر امام نے نماز بیٹھ کر شروع کی ہے تو پیچھے والے بیٹھ کر پڑھیں گے. ابھی ہم نے مسئلہ کیا پڑھا ہے کہ اگر امام بیمار ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی لوگ بیٹھ کر پڑھیں گے. لیکن اگر امام نے نماز کھڑے ہو کر شروع کی ہے، امام نے نماز کھڑے ہو کر شروع کی، پھر کسی وجہ سے بیٹھ گیا، بیمار ہو گیا یا نہ چل سکا، اس کو بیٹھنے کی ضرورت پڑ گئی، تو پھر پیچھے والے کھڑے ہو کر نماز مکمل کریں گے. ذرا اس مسئلے کو سمجھا، چاہتا ہوں سمجھنے کی کوشش کریے کہ اگر امام شروع سے ہی نماز بیٹھ کر پڑھا رہا ہے تو پیچھے والے بیٹھ کر پڑھیں گے، جس طرح کہ ابھی ہم نے حدیث پڑھی پیچھے. لیکن اگر امام نے نماز شروع کی کھڑے ہو کر نماز شروع کی، پھر اس کو کسی وجہ سے بیٹھنا پڑ گیا، بیمار ہو گیا، کوئی ایسی طبیعت خراب ہوئی، اس کو بیٹھنا پڑ گیا، اب نماز بیٹھ کر پڑھا رہا، تو پیچھے والے کیا بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، تو پیچھے والے پھر کھڑے ہو کے نماز مکمل کریں گے. دونوں میں فرق ہے. اچھا کیا دلیل اس کی دلیل آپ کے سامنے دی گئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں لوگوں کو آخری نماز پڑھائی آپ نے، کہ جس نماز کی امامت ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کر شروع کی، اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر مکمل کیا. آپ کو مزید اس حدیث کی تفصیل بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بیماری میں فوت ہوئے، پہلے تو آپ کچھ دن تک مسجد میں آ ہی نہیں سکے، اتنی سخت بیماری تھی. ایک دن کچھ طبیعت آپ کی بہتر ہوئی تو مسجد میں آئے. کب آئے؟ نماز کے دوران. جماعت شروع ہو چکی تھی، ابو بکر صدیق جماعت کروا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا. آپ خود نہیں آئے، آپ کندھوں سے پکڑ کر لایا گیا، اور آپ ابو بکر صدیق کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے. کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، آپ ساتھ آ کر بیٹھ گئے. اب ہوا کیا؟ ابو بکر صدیق کی امامت آپ کی طرف منتقل ہو گئی. اب آپ امام بن گئے، اب آپ کی آواز بھی کمزور تھی، آپ تکبیر وغیرہ کہہ رہے، تو ابو بکر صدیق آپ کی تکبیر کو اونچی آواز سے لوگوں کو سنا رہے ہیں. تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور پیچھے لوگ بھی سارے کھڑے ہوئے ہیں. یعنی آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے لوگ بیٹھے نہیں ہیں. کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے نماز کھڑے ہو کر شروع کی تھی. ابو بکر صدیق کی نماز کھڑے ہو کر شروع کروائی تھی. اس سے علماء نے خط کیا ہے کہ اگر امام، یہاں تو چونکہ امام بدل گیا نا، پہلے آپ ابو بکر صدیق پھر آپ سے بن گئے، لیکن اس سے یہ ملتا ہے کہ اگر امام کھڑے ہو کر نماز شروع کرتا ہے، پھر کسی وجہ سے اس کو بیٹھنا پڑ جاتا ہے نماز کے دوران، تو پیچھے والوں کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ کھڑے ہو کے نماز اپنی جس طرح نماز ہوتی ہے اس طرح مکمل کریں گے. سمجھے نا؟ امید ہے مسئلہ واضح ہوا ہمارے ہیں. اچھا کہ اگر امام بیٹھ کر نماز شروع کرتا ہے تو پیچھے والے بیٹھ کر شروع کریں گے، چاہے اسے من بھی ہو. لیکن اگر امام کھڑے ہو کر نماز شروع کرتا ہے، پھر کس وجہ سے بیٹھنا پڑ جاتا ہے، تو پھر پیچھے والے کھڑے ہو کر نماز مکمل کریں گے، ان کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مطلب تاخیر سے آتا ہے اور امام دوسری یا چوتھی رکعت میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے سلام کے دس کو نہیں پتا کس نے امام نے کھڑے ہو کے نماز شروع کیا یا بیٹھے ہوئے شروع کی ہے، اس صورت میں آدمی کیا کرے گا؟ بیٹھا ہوا نہیں، پیچھے والے بیٹھے ہوئے تو وہ بیٹھنے کے ساتھ بیٹھیں گے، لیکن ابھی امام نے سلام دینا ہے، اس نے پوچھ لیا اپنی دوسری رکعت پوری کرنی ہے. ہاں وہ اپنی نماز بعد کی جو ہے وہ پھر مکمل اپنے کھڑے ہو کر پوری کرے. آپ کا اچھا سوال ہے کہ جو پیچھے آنے کے بعد میں آنے والی کوئی باقی نماز جو سلام کے بعد کی نماز ہے وہ کیا بیٹھ کر پڑھے گا؟ نہیں، اب امام کے ساتھ اس کا تعلق ختم ہو گیا. امام کے سلام بھیجنے سے امام کے ساتھ اس کا تعلق ختم ہو گیا. اب وہ ہے کیا کرے گا؟ اپنی نماز کو کھڑا ہو کر ہی مکمل کرے گا. اچھا 99 نمبر مسئلہ میں 99 میں
मुक्तदी की इमाम के पीछे 4 हालतें, जरा गौर से सुनिए। और ये बात के बाद में हमने थोड़ा सा बात की है, लेकिन यहाँ पर उसकी काफ़ी तफसील है। मुक्तदी जो इमाम के पीछे होता है, उसकी इमाम के पीछे 4 हालतें हैं, 4 उसकी कंडीशन होती है। पहली क्या है? इमाम से सबकत करना, पहल करना। सबकत का माना पहल करना, उसे आगे निकल जाना, ये हराम है, हराम है। इरशाद नबवी है, अमा यख्शा अल्लज़ी यरफ़अु रअसहु क़ब्ल अल-इमाम राकिअन व साजिदन अन युहव्विल अल्लाहु रअसहु रअस हिमार व सूरतहु सूरत हिमार। अब मैं क्या, वो शख्स जो इमाम से पहल करता है रुकू सजदा करने में, उसको इसी से डरना चाहिए कि अल्लाह ताला उसके सर को गधे का सर बना दे, तो उसकी शक्ल गधे की शक्ल बना दे। इतनी बड़ी वईद है, इतनी बड़ी सजा है कि जो आदमी इमाम से पहल करता है, इमाम अभी रुकू में गया ही, पहले रुकू में चला जाए, इमाम अभी सजदा में गया ही, पहले सजदा में चला जाए, तो इमाम से पहल करना। अच्छा, एक तो ये सजा। दूसरा क्या है? अगर इमाम मुक्तदी इमाम से पहले ही तकबीर तहरीमा कह दे तो उसकी नमाज होगी नहीं सिरे से। अब इमाम तकबीर तहरीमा नहीं की, मुक्तदी पहले कह दे तो इमाम के साथ बिले नहीं, समझे ना? तो उसकी नमाज इमाम के साथ अटैच हुई नहीं सिरे से, तो उसकी नमाज नहीं है। इसी तरह अगर जानते बूझते, गौर कीजिए, उसने जानते बूझते पता भी है कि अभी इमाम सजदा से नहीं उठा, पहले उठ गया, पता है कि इमाम अभी तक सजदा में नहीं गया, पहले सजदा में चला गया, कोई भी चीज इमाम से पहले कर ली जानबूझकर, उसकी नमाज बातिल है, उसकी नमाज बातिल है। तकबीर तहरीमा भी अगर पहले तकबीर के नमाज होगी नहीं सिरे से, और नमाज के दौरान भी जानबूझकर इमाम से पहले कुछ चीज कर दी तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी, क्योंकि इमाम का मकसद ही उसकी इक्तदा है, उसकी पैरवी करना है, उसकी पैरवी करना। तो ये बड़ा खतरनाक मसला है जिसे हमें खुद समझने की और लोगों को समझाने की जरूरत है। कि बाद जल्दबाज लोग और खुसूसन हमारे बाद मुल्कों में जिनको रुकू के बाद खड़े होने की आदत नहीं होती, क्योंकि रुकू के बाद उनके हम पढ़ने वाली चीज़ है इसी तरह से, बस रब्बाना लका हम तो उसके बाद सीधा सजदा। लेकिन हालांकि लंबी दुआ यहाँ पर है, इसी तरह दोनों सजदों के दरमियान भी उनके यहाँ पढ़ने की चीज़ है इसी तरह से, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर से, हालांकि वहाँ पर भी सुन्नत है दुआ पढ़ना। तो ऐसे लोगों के बेचारों को फिर क्या होता है, खड़े होना मुश्किल लगता है और नीचे गिरे होते हैं। तो अगर वो इमाम के पीछे पहले सजदा में चला जाता है जानबूझकर, तो नमाज उसकी बातिल है, समझे? कोई भी काम नमाज इमाम से पहले जानबूझकर कर लेता है तो नमाज, लेकिन जानबूझकर नहीं किया, कैसे? तो उसने को आवाज सुनी, सजदा में थे, तो आवाज सुनी, समझा कि इमाम ने अल्लाह को क्या दिया, वो उठ गया, उठ के देखा तो इमाम सजदा में ही, फिर उसको क्या करना, फिर सजदा में पड़ गया। तो अब उसका उठ जाना किससे है? हाँ, गलती से, गलती थी, इसमें कोई बात, इसमें कोई नमाज उसकी सही है, कोई ऐसी बात नहीं होगी, समझे ना? और गलती से उसने सर उठा लिया है, गलती से कोई चीज़ पहले कर दी इमाम से, जानबूझ कर नहीं, तो फिर उसकी नमाज सही है, मानने को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसको चाहिए कि फौरन अपनी गलती को सही करें। जिस तरह मिसाल दिया, सजदा में थे, वो आवाज़ सुनी, उसने समझा कि इमाम अल्लाह पर क्या है, सजदा से सर उठा लिया, लेकिन सर उठाने के बाद पता चला कि अभी तक इमाम सजदा में ही है, तो फिर उसको दोबारा फौरन सजदा में जाना चाहिए। तो ये है, अगर इमाम से पहल कर ले तो पहल करना हराम है, सबकत जिसको कहते हैं सबकत करना हराम है, और जानबूझकर कर ले तो नमाज बातिल है, लेकिन अगर गलती से हो जाए तो नमाज बातिल नहीं होगी। अच्छा, अगर सवाल मेरा आखिर में अगर रखें आप थोड़ा, ताकि हम थोड़ा चलें। 99 नंबर मसले में दूसरी हालत, एक तो है कि सबकत पहल करना, दूसरी हालत क्या है, मुआफ़क़त करना भी हराम है। मुआफ़क़त का माना कि इमाम के साथ साथ चलना, इमाम के साथ साथ चलना, इमाम रुकू में गया साथ चले, रुकू से खड़ा हो साथ ही खड़े हो जाए, तो साथ ये मुआफ़क़त ये भी नाजायज़ है, ये भी हराम है। किस लिए? अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीसें आपको दी गई हैं कि आपने माया के वही इरादा का फरकऊ वला तरकऊ हत्ता यरका। गौर कीजिए हदीस के अल्फाज। आप आते कि जब इमाम रुकू करे तो तुम रुकू करो, और जब तक इमाम रुकू में ना चला जाए तुम रुकू में न जाओ। क्या माना? कि इमाम के पीछे जा रहा है, इमाम के साथ नहीं जाना।
فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدْ، اور جب تک امام سجدہ میں چلا نہ جائے اس وقت تک تم سجدہ میں نہ جاؤ۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اپنی کمر نہیں نیچے جھکاتا تھا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں چلے نہ جاتے تھے۔ جب آپ تک آپ سجدہ میں چلے نہ جاتے تھے اس وقت آپ ہم سیدھے کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ ہے امام کی موافقت کرنا، یعنی امام کے ساتھ ہی چلنا، تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اور اگر مقتدی نے تکبیر تحریمہ کے امام کے ساتھ ہی کہہ دی تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اب باقی چیزوں میں اگر امام کی موافقت کر لی ہے تو حرام ناجائز، لیکن نماز ہو جائے گی۔ لیکن تکبیر تحریمہ میں اگر ساتھ امام کے کہہ دی تو پھر علماء کہتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کے بعد دوہرانا ہوگی۔ تیسری حالت مطابعت کا معنی اقتداء، مقتدی، اسی امام کی اقتداء کرنا، اس کی پیروی کرنا، یہ فرض ہے۔ کیونکہ امام اسی لیے بنایا گیا ہے کہ نماز الامام یہ ہوتا ہے جو اپنا حدیث سے پڑھی ہے کہ امام کو مقرر ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی، اور اقتداء کے معنی کہ بغیر تاخیر کے فوراً اس کے بعد جایا جائے۔ امام رکوع میں گیا ہے اس کے بعد جائیے، سجدہ میں گیا ہے اس کے بعد جائیے سجدہ میں، اس طرح ہر چیز۔ تو امام کے کوئی چیز کرنے کے فوراً بعد کرنا یہ مطابعت ہے، جو فرض ہے، ضروری ہے، یہ کرنا ہے۔ تیسری حالت۔ چوتھی حالت تاخیر کرنا، لیٹ ہونا، امام سے لیٹ ہونا بلا عذر، لیٹ ہونا بلا عذر، بغیر مجبوری کے۔ اب آپ کا مجبوری ہوتی ہے، بوڑھا آدمی ہے، اٹھتے اٹھتے لیٹ ہوگا، مشکل نہیں۔ کسی کو تکلیف ہے، فرض کرو نیچے جھکتے ہوئے رکوع میں جاتے ہوئے سجدہ کے لیے، اس کو تکلیف ہے، ایسا کیا، مشکل نہیں۔ لیکن بغیر عذر کے بلا وجہ تاخیر کرنا یہ بھی ناجائز ہے، بلا عذر تاخیر کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ تو لیکن اگر تاخیر کی ہے تو کتنی تاخیر تک کی اجازت ہے اور کہاں تک اجازت نہیں ہے، یا کہاں تک مکروہ ہے اور کہاں حرام ہے۔ دو چیزیں ہیں۔ امام سے تاخیر کرنا بغیر عذر کے مکروہ ہے، مکروہ کا معنی اچھا نہیں ہے کہ امام نے سجدے سے سر اٹھا لیا ہے اور بعض لوگوں کو دیکھا سجدہ پڑے رہتے ہیں، سمجھے نا؟ تو لیٹ ہونا مکروہ ہے، لیکن اتنا لیٹ ہوا کہ امام نے دوسرا بھی سجدہ کر لیا یا تیسرا پہلے سجدہ پڑا ہوا ہے، پھر کیا ہے؟ ہاں، پھر اس کی نماز باطل ہے۔ اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا، جان بوجھ کر آدمی پہلے سجدہ پڑا رہا اور امام سجدہ سے اٹھ کر دوسرے سجدہ میں چلا گیا، یعنی دوسرے الفاظ میں امام جس چیز میں تھا امام اس سے اٹھ کر اگلے رکن میں چلا گیا، یعنی اگلے رکن کے بعد والے اس میں چلا گیا، تو یہاں پر اس کے بعد کی بات ہو جائے گی، یا اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر نہیں، سجدے میں جا کے سو گیا، سو جاتے ہیں نا سجدے میں جا کے آدمی سو گیا، امام اٹھا، اٹھ کے بیٹھا، اسے دوسرا سجدہ کر لیا، اور جب دوسرا سجدہ کے لیے اللہ کو کہا تو اس وقت اس کی آنکھ کھلی، سمجھے نا؟ تو دیکھا تو امام پھر سجدہ میں چلا گیا، اس کو کیا چاہیے فوراً تھوڑی دیر میں بیٹھ کر پھر سجدہ میں چلا جائے فوری طور پر۔ تو اس ریاض میں اس پر کوئی مشکل نہیں، اس کے بعد صحیح ہے کیونکہ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، سمجھے نا؟ جو سو گیا اس کی نماز ہو جائے، اس میں اتنی سی نیند میں مشکل نہیں ہے، تو زیادہ گہری نہیں ہو پھر مسئلہ ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ مقتدی کے امام کے پیچھے کتنی حالتیں ہیں؟ 4 حالتیں، پیچھے والوں کو بتا رہا ہے دیوار والوں کے ساتھ۔ ہاں جی، آپ بتائیں کہ 4 حالتیں کیا کیا ہیں؟ ہاں، پہلی حالت کیا ہے؟ امام سے پہل کرنا، سبقت کرنا۔ ہاں، یہ کیا ہے؟ پہلے سبقت کرنا حرام ہے، اور بات اگر جان بوجھ کر کی تو باطل ہے۔ دوسری حالت کون سی ہے؟ آپ کے ساتھ لگتا ہے؟ ہاں جی، دوسری حالت موافقت نہیں، دوسری حالت موافقت تھی، ٹھیک ہے، موافقت کیسے ہے؟ اس میں اس کا حکم کیا ہے؟ موافقت کرنا امام کی، ہاں بتائیے۔ یہ بھی حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اصل امام کی مطابقت کرنا ہے،
اس کے ساتھ نہیں چلنا، اور اگر تکبیر تحریمہ اس کے ساتھ کہہ دی تو نماز باطل ہے، سمجھے نا؟ اور تیسری حالت آپ بتائیں گے، آپ بتائیے کچھ نہیں، چلیے آپ بتا دیں کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقتداء کرنا، پیروی کرنا، امام کے فوراً بعد، امام کے کوئی کسی کام کے فوراً بعد کام کرنا، یہ مطابقت ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، اصل کام یہی ہے، اصل چیز یہ ضروری ہے۔ اور چوتھی حالت تاخیر کرنا، بلا وجہ، بلا وجہ تاخیر کرنا، یہ بھی اس کا حکم کیا ہے؟ مکروہ ہے جب تک اگلے رکن میں امام نہیں چلا گیا۔ اگر جان بوجھ کر تاخیر کی ہے مکروہ ہے، لیکن اگر امام اگلے رکن میں چلا گیا تو پھر اس کی نماز باطل ہے، پھر حرام ہے، سمجھے نا؟ لیکن اگر عذر سے ہے، مجبوری سے ہے، پھر جائز ہے۔ تو یہ ہے 4 حالتیں امام کے پیچھے جو ہمیں اچھی طرح ہو جانا چاہیے۔ مثلا نمبر 100 میں جماعت ہو رہی ہو تو بعد میں آنے والے کو ہر حالت میں امام کے ساتھ مل جانا چاہیے۔ جماعت ہو رہی ہے، امام جس حالت میں بھی ہے، کھڑے ہو کے انتظار نہیں کریں، اسی حالت میں امام کے ساتھ مل جائیے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنے کھڑے رہتے ہیں، امام فرق کرو اگر سجدہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو امام کو اٹھے گا تو سجدہ ملے کے ساتھ نہیں۔ سنت یہ ہے کہ جس حالت میں امام ہے اس کے ساتھ اسی حالت میں مل جائے۔ حدیث کیا ہے؟ اب ماتے اداجی تم الصلاۃ ونحن سجود فاسجدوا، دیکھیے آپ ماتے کہ اگر تم آتے ہو اور ہم سجدہ کی حالت میں ہو تو تم بھی ہمارے ساتھ سجدہ میں مل جاؤ، حالانکہ آپ کی رکعت نہیں ہوگی۔ فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، اس کو رکعت شمار نہیں کرو لیکن سجدہ میں مل جاؤ۔ ومن ادرک رکعہ فقد ادرک الصلاۃ، کیونکہ نماز کب ملتی ہے؟ جس سے رکعت پائی۔ اس سے حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ آپ مسجد میں آتے ہو، امام جس حالت میں ہے آپ اسی حالت میں اس کے ساتھ مل جائیے، کھڑے ہو کر انتظار نہ کریں، چاہے آپ کے ہو اس کے ملنے سے ہوگی نہیں ہوگی اس کو چیز چھوڑیے۔ آپ امام سجدہ میں ہے، رکوع میں، کسی بھی حالت میں ہے، اسی حالت میں امام کے ساتھ مل جائیے۔ تو یہ حکم ہے۔ اچھا 101 میں جماعت کھڑی ہو جائے تو نمازی کو چاہیے کہ بھاگنے کے بجائے اطمینان و وقار سے چلتا ہو مسجد میں جائے۔ جماعت کھڑی ہو جائے، لوگوں کو دوڑ لگ جاتی ہے تکبیر سن کر، ہوتا ہے نا کام سن کر، یہ غلط ہے، اسے آپ منع فرمایا۔ آپ آتے ہیں حدیث آ رہی ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتون تسعون، کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو تم بھاگتے ہوئے نہ ہو، وَأَتَوْهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، اور نماز کے لیے آؤ چلتے ہوئے اور وہ سکون و اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، تو امام کے ساتھ جو تم کو نماز کا حصہ مل جائے پڑھ لو، اور جو چیز چھوٹ چکی ہو اس کو بعد میں پوری کر لو، سمجھے نا؟ تو یہ ہے اگر جماعت کھڑی ہو جائے جماعت، آپ اقامت کے آواز سن لیتے ہو باہر تو چلتے ہوئے اطمینان سکون سے چلتے ہوئے آؤ۔ اصل تو یہ ہے کہ آدمی کو پہلے سے ہی گھر سے نکالنا چاہیے۔ الحمدللہ آج کل کیلنڈر موجود ہے، گھڑیاں موجود ہیں جس میں نمازوں کا ٹائم ہوتے ہیں، تو فرض کرو آپ بڑے بزی مشغول بھی ہو، ویسے تو سنت یہ ہے کہ آپ جلدی نماز میں آ کے جلدی مسجد میں آ کے بیٹھو نماز کے انتظار میں، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی مصروفیت ہے جلدی نہیں آ سکتا، تو تب بھی اس انداز سے گھر سے نکلو کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے پہنچے تک آپ جو ہے اقامت سے پہلے صف میں کھڑے ہو جاؤ گے، سمجھے نا؟ کم سے کم اتنا ضرور ہو۔ بھاگو نہیں، لیکن تیز قدم سے چلنا مشکل نہیں ہے، تیز قدموں سے چلنا آپ سب کی سنت ہے۔ آپ کا اس میں بھی اگر بھاگنے کا انداز ہے بے ہمم قسم کا تو اچھا نہیں ہے، سمجھے نا؟ لیکن ایک وقار کے ساتھ تیز چلنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار تیز ہوتی تھی، آپ جب چلتے تو تیز چلتے تھے، سمجھے نا؟ تو تیز چلنا اور ہے، بھاگنا اور ہے۔ اسی طرح بھاگنے سے مراد نہیں بہت زیادہ ہی تیز چلنا، بہت زیادہ تیز چلنا کہ جس میں بھاگنے ایسی کیفیت ہو، اس سے بھی منع کیا۔ اس سے منع کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ آدمی جب اس طرح سے مسجد میں آئے گا تو سانس کھلا ہوگا اور آدمی اطمینان کی حالت میں نہیں ہوگا، تو نماز میں کھڑا ہو کر کے آپ خشوع و خضوع سے نماز پڑھے گا نہیں پڑھ سکے گا۔
اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھ آتے ہوئے اطمینان سکون سے آؤ۔ اچھا، یہاں پر ایک اور اہم مسئلہ ہے اس حدیث کے اندر کہ جو آپ کو امام کے ساتھ حصہ مل جائے، بعد میں آنے والا امام کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کا اپنی نماز کا پہلا حصہ اور سلام کے بعد والی نماز کو اپنی نماز کا آخری حصہ شمار کرے گا۔ آپ آئے عشاء کی نماز میں، امام 2 رکعتیں پڑھا چکا ہے، آپ تیسری رکعت میں آ کے ملتے ہو، اب امام کے ساتھ آپ کو 2 رکعتیں ملتی ہیں اور 2 رکعتیں آپ سلام پھیرنے کے بعد خود پڑھتے ہو، ایسے ہے نا؟ اچھا، اب آپ کی نماز کا پہلا حصہ کون سا ہے، آخری حصہ کون سا ہے؟ حدیث کی روح سے، جیسے حدیث کی روح سے یہ ہے کہ جو امام کے ساتھ آپ کو حصہ ملا ہے وہ آپ کی نماز کا پہلا حصہ ہے، چاہے وہ امام کا آخری حصہ تھا لیکن آپ کی نماز کا پہلا حصہ ہے، اور امام کے اسلام کے بعد جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی نماز کا آخری حصہ ہے۔ پہلے تو اس بات پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام کے ساتھ جو نماز کا حصہ پہلا ہے اور آپ جو آخر میں پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی نماز، یعنی آپ نماز کو اپنے حساب سے دیکھو گے، امام کے حساب سے نہیں دیکھو گے، سمجھے نا؟ اچھا، جب یہ پتہ چل گیا کہ امام کے ساتھ جو نماز کا پہلا حصہ ہے اور امام کے بعد والا حصہ آپ کا نماز کا آخری حصہ ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ امام کے ساتھ اگر آپ کو جو رکعتیں ملی ہیں اس میں فاتحہ کے بعد اگر آپ کو کوئی سورت یا آیت پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو پڑھ لیجیے، کیونکہ آپ کے بھی پہلے دوسرے رکعت ہے، سمجھے؟ پہلے دوسرے رکعت میں فاتحہ کے بعد پڑھنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے نا۔ تو اگر آپ کو امام کے ساتھ جو ملی ہے 2 رکعتیں فرض کرو، اس میں اگر آپ کو موقع ملتا ہے، امام فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھ رہے ہو، اس کے بعد آپ کو موقع ملتا ہے 1 آیت پڑھنے کا، 2 آیت پڑھنے کا، چھوٹی سورت پڑھنے کا، تو آپ کو پڑھ لینی چاہیے۔ نہیں موقع ملا تو مشکل نہیں موقع ملا آپ کو کچھ سورت ملانے کا تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں، لیکن اگر موقع ملتا ہے اس میں آپ کو سورت یا آیتیں ملا لیجیے، پڑھ لیجیے، کیونکہ آپ کی نماز کا یہ پہلا حصہ ہے، سمجھے نا؟ اور جو آپ کے اپنے اسلام کے بعد کی رکھتے ہوں گی آخری رکھتے اس میں آپ کو فاتحہ پڑھنے کے بعد دوسری سورت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے کہ اگر آپ کی دوسری رکعت ہے، امام کے ساتھ آپ کو 1 رکعت ملی ہے اور سلام کے بعد آپ دوسری رکعت پڑھ رہے تو وہاں پر ملائے گا، تو یہ چیزیں واضح ہو جانی چاہیے۔ سوال میں آخر میں کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز ایک صحیح روایت میں فقدو کا لفظ بھی آتا ہے، اصل میں ہم نے یہ کیوں کہا ہے کہ آپ کی نماز کا امام کے ساتھ پہلا حصہ ہے اور بعد میں آپ کی نماز کا آخری حصہ ہے، تو آپ سب کے اس حدیث پر کہ فَأَتِمُّوا، کہ بعد میں جو آپ کے باقی رہے اس کو پورا کرو، اور پورا کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آپ کمپلیٹ کر رہے ہو، نہ کہ پہلے کی طرف آ رہے ہو۔ اچھا، ایک لفظ کے اندر فقدو کا لفظ آتا ہے، لیکن یہ لفظ جو ہے، یہ روایت جو ہے راجع نہیں ہے، راجع جو ہے فاطمہ کا لفظ ہے، سمجھے نا؟ اسے میں واضح کیا کیونکہ ہمارے بعض علماء کہتے ہیں آپ امام کے ساتھ، چونکہ امام کی آخری نماز ہے، آپ کی بھی آخری نماز ہے، امام کے بعد کا آخری حصہ ہے تو آپ کا بھی آخری حصہ ہوگا، امام کے بعد جو پڑھو گے آپ کا پہلا حصہ ہوگا، تو یہ چیز غلط ہے، سنت کے بھی خلاف ہے اور صحیح روایتوں کے بھی خلاف ہے۔ اچھا، میں اس چیپٹر کو مکمل کرنا ہوں، دیکھیں کتنا باقی رہ گیا، 3 سوال سے مکمل کر لیتے ہیں۔ 102 نمبر سوال میں فرض نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی نفل یا سنتیں پڑھنا جائز نہیں۔ فرض نماز کھڑی ہو جائے، کھڑی ہونے کا معنی اقامت ہو جائے فرض نماز کے لیے، تو پھر اس کے بعد کوئی سنتیں نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز کھڑی ہو جائے، اقامت ہو جائے نماز کی، تو سوائے فرض نماز کے جو کھڑی ہے اس کے ساتھ دوسری نماز نہیں ہوتی۔ اس کا معنی کیا ہے کہ پھر فرض نماز جب کھڑی ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو کوئی اور نفل سنتے شروع نہیں کرنا چاہیے، نہ شروع کرنا چاہیے، اور جو پڑھ رہے ہیں اس کا کیا کریں؟ آپ آئے، آ کے آپ نے سنتے شروع کر دیں اور ادھر اقامت ہوگی تو کیا کریں؟ مکمل کریں، چاہے جس طرح بھی ڈال سکتے سلام پھیر دیں، سلام پھیر دیں، اور کیا کریں؟ اس کا تھوڑا سا ایشو بنتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اقامت ہو گئی یا امام جب تک اللہ اکبر نہیں کی تو میری اگر کمپلیٹ 2 نفل ہو رہے ہیں تو میں کہوں یہ جائز۔ دیکھیے اس میں جس طرح بھائی ذکر کر رہے ہیں تھوڑی سی تفصیل ہے، حدیث کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ وہیں پر نماز چھوڑ دو، سمجھے نا؟ آپ وہیں پر نماز چھوڑ دو، لیکن علماء کہتے ہیں کہ
اگر آپ کی نماز آخر آپ نماز کے بلکہ اینڈ میں ہیں سنتے پڑھ رہے ہیں، اس لیے سنت یہ ہے کہ 2 کر کے سنتے پڑھا کریں ہمیشہ، 4 سنتے اکٹھی پڑھنا، اگرچہ 2 کے بعد کے روز 4 سنتے پڑھی جا سکتے ہیں لیکن بہتر 2 کر کے پڑھنا ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اقامت ہو جائے اور آپ دوسری رکعت میں ہیں تو آپ کو وہ رکعت مکمل کرنے کا چانس مل جائے گا، لیکن اگر 4 کی نیت کی ہے پھر ساری جائیں گے، سمجھے نا؟ تو اس لیے تو اگر آپ دوسری رکعت میں ہیں، سنتوں کی دوسری رکعت میں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اقامت ہوتے ہوتے آپ یہ رکعت مکمل کر لو گے، معلومات ماشاء اللہ ہمارے مؤذن بھی لمبی اقامت کرتے ہیں، تو اقامت ہوتے ہوتے آپ جو ہے آپ 6 وغیرہ پڑھ لو گے، سلام پھیر لو گے، مشکل نہیں مکمل کر سکتے ہو۔ یعنی امام کے تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے اگر آپ فارغ ہو سکتے ہیں، اس وقت تک فارغ ہو سکتے ہیں تو آپ اپنی نماز کو مکمل کر لیں، لیکن اگر امام تکبیر تحریمہ کہتے اس تک پہنچ جاتا ہے پھر آپ کو وہیں پر بات چھوڑنا ہوگی، پھر بات چھوڑ دیں اور امام کے ساتھ مل جائیں۔ اس لیے لیکن اگر نماز کے ویسے شروع میں ہیں، ابھی آپ نے شروع کی تھی آگے تو اقامت ہوگی، پھر آپ کو وہیں پر چھوڑ دینی چاہیے۔ چاہے چھوڑنی کیسے ہے؟ بھائی کہہ رہے سلام پھیرے، بھائی سلام اس وقت پھیرتے ہیں جب نماز مکمل ہو، سمجھے؟ تحریر و تسلیم کہ نماز کی کمپلیٹ کا کس سے ہے اور سلام سے ہے، تو اگر نماز کو درمیان میں چھوڑنا پڑے نا تو پھر سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ویسے چھوڑ دیں۔ شاہ بدیع الدین راشدی سے نام سنا ہوتا، ہمارے پاک ہندوستان کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان سے ہمارے دوست سے بتاتا ہے کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ نماز کو درمیان میں چھوڑنا پڑے تو کیسے چھوڑیں؟ کہتے ہیں ان کے پاس تنکا تھا، اسے ایسے توڑ دیا، ایسے چھوڑا، یعنی اس میں سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھے نا؟ تو سلام اس وقت پھیرتے جب نماز مکمل ہو جائے، تو اگر نماز کے دوران آپ کو چھوڑنا پڑتی تو جہاں پر ہیں اس وقت چھوڑی اور آپ کو چھوڑی اور مل جائے گی۔ اچھا، اس سے پہلے ہم نے نماز ایک مسئلہ ذکر کیا تاکہ وہ بھول نہ جائے، ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ امام جس حالت میں ہے آپ اسی حالت میں امام کے ساتھ آ کے مل جائیں۔ امام فرض کرے رکوع میں تو آپ بھی کیا کریں گے؟ آ کے رکوع میں ملیں گے، تو رکوع ملتے ہوئے کتنی تکبیریں کہیں گے؟ 2 یا 1؟ 2 1 کیا؟ تینوں تیسری بھی ہے، ماشاء اللہ۔ میں یہاں پر صرف تکبیر تحریمہ کہیں گے، صرف تکبیر تحریمہ کہیے اور رکوع میں چلے جائیں گے، اسی تکبیر تحریمہ کے اندر ہی آپ کی رکوع کی تکبیر بھی آ جائے گی، سمجھے نا؟ رکعت نہیں ہوگی، ہاں رکعت ہو جائے گی، اس میں اختلاف لگا تھا لیکن حدیث کی روح سے رکعت ہو جاتی ہے۔ چلیے رکوع کو چھوڑی، سجدے کو لے لیں تاکہ آپ کا شبہ ختم ہو جائے۔ تو امام سجدہ میں ہے اور آپ آ کے سجدہ میں مل رہے امام سے، تو کتنی تکبیریں کہیں گے؟ صرف تکبیر تحریمہ، بس تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہیے اور سجدہ میں چل جائیے، آپ کو دوسری تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے نا؟ اچھا، اگلے مکمل کر لیں۔ 103 میں فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو اس وقت فجر کی سنتیں پڑھنے کی بجائے جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے۔ ویسے تو یہ چیز کسی مسئلہ میں آ گئی ہے لیکن اس کو الگ سے اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ ہمارے ایک بہت بڑا ایشو ہے، سمجھتے ہیں کہ فجر کی سنتیں لازمی فجر کی نماز سے پہلے ہی پڑھنا ہے، اس سے بعد کے بعد نہیں پڑھی جا سکتی، اور بلکہ بعض اوقات آپ کو حدیث سامنے آئے گی اور بھی ضعیف حدیث پیش کرتے ہیں کہ فجر کی نماز ہو رہی ہو تو فجر کی سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اس طرح کے فلسفے یہاں سے ہمارے یہاں چلتے ہیں، اس لیے اس مسئلے کو الگ سے ذکر کیا گیا ہے تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے۔ ہم نے ابھی حدیث پیش کی ہے، آپ کا فرمان کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے سوا دوسری نماز نہیں ہوتی۔ یہاں پر بھی ایک اور حدیث ہے، اقیمت الصلاۃ الصبح، ذرا غور سے دیکھیے کہ صبح کی نماز فجر کی نماز کھڑی ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، مؤذن اقامت کہہ رہا ہے اور یہ آدمی اپنی نماز جاری کیے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس کو اتصلی الصبح اربعا، کیا تو صبح کی 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے؟ تو کیا تو صبح کی فجر کی 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ نے اس کو ڈانٹا اس چیز سے کہ جب اقامت ہو گئی ہے اب کسی طرح کی سنت نفل نہیں ہے، سمجھے نا؟ یعنی جیسے کہ آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی اس نماز کو ختم کرو اور جماعت میں ملو۔ اچھا، یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔
اس کے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس روایت میں یہ آتا ہے الا رکعتین الصبح، کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے صبح کی 2 رکعتیں کے، ایک روایت ذکر کرتے ہیں. تو یہ روایت جو ہے سخت ضعیف ہے. یہ روایت یہ حدیث جو ہے سخت ضعیف. ضعیف کیا ہوتی ہے؟ ضعیف کیا ہوتی ہے؟ جو نبی کی مسلاسم سے ثابت نہ ہو. ثابت کیسے نہ ہو؟ راوی کیا ہے؟ کون سے راوی؟ دیکھیے میں تھوڑا سا چاہتا ہوں آپ کو آئیڈیا دیں حدیث صحیح ضعیف ہونے کا. اب اسے بہت لمبا ہے لیکن 1-2 منٹ کے اندر میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فوت ہوئے کون بتا سکتا ہے؟ 256 میں. 256 کا معنی یعنی آپ سب کے تقریباً 250 سال بعد. تو امام بخاری نے جو کتاب لکھی ہے آپ کے درمیان 250 سال کا فاصلہ ہے. کہاں سے لکھی؟ اپنے دل سے ایسے راویوں سے بھی. امام بخاری کا استاد ہے، ان کے استاد کا استاد ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحابی نے سنی، صحابی نے تابعی کو بتائی، تابعی نے تابعی کو بتائی، حتیٰ کہ امام بخاری تک پہنچی. سمجھے نا؟ اب یہ جو سلسلہ ہے راویوں کا 4 5 8 10 ہوتے ہیں، معلومات زیادہ بھی ہوتے ہیں. ان میں بعض اوقات کو ایسا راوی جس کی میموری صحیح نہیں ہے، جس کی یادداشت صحیح نہیں ہے، حدیث سنی کچھ اس میں سناتے ہوئے غلطی کرتی، سمجھے نا؟ ایسی ہوتی ہیں چیزیں، انسان ہیں. تو اس کا معنی پھر حدیثیں کچھ ایسی بھی ہیں کہ جو ضعیف ہو گئی. علماء نے باقاعدہ ایک ایک چیز کو چھانٹ مارا، الگ الگ کر دیا کہ کون سی حدیث ضعیف ہے، کیوں ضعیف ہے، اس میں فلاں راوی ضعیف ہے. سمجھے نا؟ تو ضعیف ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے ورنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بہتر کس کی بات ہوگی؟ اگر آپ کی بات ثابت ہے، صحیح ہے، تو آپ کی بات سے کوئی سچی بات نہیں کسی کی. سمجھے نا؟ لیکن ضعیف ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہم تک پہنچی یہ جس طریقے سے ہے اس میں آ کر کہ وہاں پر بعض اوقات اس میں کچھ نہ کچھ ایسا راوی آ سکتا ہے کہ جس پر یادداشت صحیح نہیں ہے، بھول جاتا ہے، کچھ طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو اس راوی کی حدیث کو کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے. یہ معنی ضعیف ہونے کا. اس لیے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں فجر کی 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں، ان کی حدیث جو ہے سخت ضعیف حدیث ہے. معمولی ضعیف نہیں، ایک ہوتی معمولی، بہت سخت ضعیف ہے. اس کا معنی کیا ہوا کہ فجر کے دوران، فجر کی نماز کے دوران فجر کی سنتیں پڑھنا ناجائز ہے. ہمارے لوگ آ کے شروع کرتے ہیں، امام مغرب نماز شروع کیے ہوئے پڑھا رہا ہے، پیچھے آ کے سنتے پڑھیں گے. بالکل غلط ہے، سنت کے سراسر خلاف ہے. وہ سنتے ان کی ہوگی بھی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی ہے، آپ کی مخالفت بھی ہے. اس لیے فجر کی سنتے جو ہے فجر کی نماز کے دوران نہیں ہوگی. پھر کیا پڑھیں گے؟ اگلا مسئلہ دیکھیے، اور آخری مسئلہ ہے. جی ہاں، 104 نمبر مسئلہ میں فجر کی سنتیں فردوں کے بعد ادا کی جا سکتی ہیں. ہاں اصل تو پہلے پڑھی لیکن کسی وجہ سے پہلے نہ پڑھ سکے، آیت و بات کھڑی ہو گئی، تو کیا کریں؟ فجر کی سنتوں کے بعد، فجر کے فردوں کے بعد پڑھی جا سکتی ہے. دلیل کیا ہے؟ قیس بن عمرو کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلی رکعتین الفجر بعد صلاۃ الصبح. فرماتے ہیں کہ میں فجر کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی، تو فجر کی نماز آپ کے ساتھ پڑھنے کے بعد میں فجر کی سنتے پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. فجر کی سنتے پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تم کس لیے کھڑے ہو؟ میں ہاتھ نے کہا تھا یہ 2 رکعتیں کیا پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں فجر کی سنتے پڑھ رہا ہوں جو پہلے نہیں پڑھ سکا تھا. فجر کی سنتے جو پہلے نہیں پڑھ سکا تھا ابھی ان کو پڑھ رہا ہوں. تو آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی. خاموشی اختیار کرنے کے بعد میں آپ سے کچھ چیز پوچھوں، آپ مجھے بتا دیں، آگے سے میں چپ رہوں. تو چپ رہنا کیسا ہے؟ میرا چپ رہنا کو اس کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا خاموش رہنا شرعی حکم تھا. سمجھے؟ اس آگے لکھا ہوا ہے. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموشی اختیار کرنا حدیث تقریری کہلاتا ہے. حدیث کی تیسری قسم ہے. حدیث قولی ہے، آپ کا قول، آپ کی بات. حدیث فعلی ہے کہ آپ کا عمل. حدیث تقریری، آپ کے سامنے کوئی چیز ہوئی، کسی نے کوئی چیز کہی اور آپ اس پر خاموش ہو گئے. اس کا معنی کہ جو اس نے کیا یا کہا ہے، کیا کیا ہے؟
صحیح کیا, سمجھے؟ کیونکہ غلط ہو اور آپ خاموش رہیں ایسا ممکن نہیں. ہاں ہم خاموش ہو سکتے ہیں بھی, بات کروں گا تو پتہ نہیں کیا کریں گے, سمجھے ایسا ہوتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. آپ کے لیے خاموش رہنے کی اجازت تھی, سمجھے؟ آپ کو کسی غلط کام پر خاموش رہنے کی اجازت نہیں تھی. اگر کسی کام پر خاموش ہے, کسی بات پر خاموش ہے, تو اس کا مطلب کہ بات وہ صحیح ہے. تو یہ ہے دلیل اس بات کی کہ فجر کی سنتیں فجر کی نماز کے بعد پڑھی جا سکتی ہیں. پڑھنا سنت ہے, جائز ہے. اور اگر آپ سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھنا چاہیں تب بھی جائز ہے, دونوں ضرور کیا جا سکتا ہے. تو اللہ کو فجر کی سنتیں فجر کی نماز کے دوران نہیں پڑھے, ایسا کرنا سنت کے خلاف ہے. آپ نے سختی سے منع کیا اس چیز سے. اصل تو پہلے پڑھ لیں, اور فجر کی سنتوں کی بڑی فضیلت ہے, اس کا اہتمام ہونا چاہیے. کیا فضیلت ہے اس کی؟ اب آتے رکعت الفجر خیر من الدنیا ما فیہا, کہ فجر کی جو دو سنتے ہیں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ مال و دولت خزانے ہیں اس سے بہتر ہے. اتنی فضیلت ہے دو سنتوں کی, اس لیے ان کا اہتمام ہونا چاہیے کہ فجر کے بعد سے پہلے پڑھیں. لیکن اگر نہیں پڑھ سکتے فجر کے بعد کے بعد پڑھ سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. ہاں اب سب وقت کا نبی جو کسی دوسرے کی امامت میں نماز پڑھ سکتا ہے, وقت کا نبی جو اپنے اپنے وقت کے نبی رہے ہیں, تو کسی دوسرے کی امامت میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, تو یہ جائز ہے. ہاں دیکھیے, ابو بکر صدیق اصل میں پیچھے آپ ایک اور موقع ہے. یہ تو ہم نے جو آپ کو سنا ہے, یہ آپ کے بیماری کا موقع ہے. ایک موقع پر آپ صلح کروانے گئے ہوئے تھے کچھ لوگوں کی, تو نماز کا وقت ہو گیا, تو لوگوں نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ جماعت کروائیے. انہوں نے جماعت کروانا شروع کر دی. تو جماعت کروانا شروع کر دی, جماعت کروا رہے تھے تو آپ سب بھی پہنچ گئے, آپ بھی آ گئے. تو لوگوں نے پیچھے سے جو آپ نے ہاتھ پہ جایا, تالی بھی جائی, اسی وقت آپ نے کمایا ایسا مسئلہ ہو تو سبحان اللہ کہا ہو. تو وہ صدیق نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ آپ سب آ چکے تھے. تو وہ صدیق نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی, پیچھے ہٹنا چاہا. تو آپ نے کیا فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو, اپنی جگہ پر رہو. اگر اس میں بھی وہ صدیق پیچھے ہٹ گئے, لیکن اس میں آپ کا جو فرمانا ہے کہ اپنی جگہ پر رہو, اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے تیار تھے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ نبی وہ فضیلت کی بات دیکھیے نا, فضیلت کی بات الگ ہے. اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ صرف واقعہ میں نے ذکر کیا ہے, ابو بکر صدیق کے پیچھے رہے اور آپ نے آ کر امامت کروائی. یعنی حقیقی امام آپ ہی رہے, لیکن آپ کا ابو بکر صدیق کو کہنا کہ اپنی جگہ پر باقی رہو, کہ جیسے کہ آپ ان کی امامت میں پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار تھے. یعنی ایسا ہو سکتا تھا لیکن ہوا نہیں. ہاں جی, امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے اگر رکوع میں ہے مقتدی, ہاں جی, اور امام کھڑا ہو کے سجدے میں چلا جاتا ہے, لیکن وہ کسی وجہ سے واپس امام کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا, اس کو پتہ نہیں چلا یا جو بھی معاملہ ہوا, لیکن بعد میں جب سجدے میں امام کیا تو اس کو پتہ چلا تو وہ سجدے میں چلا گیا. اب اس کی نماز کا صحیح ہے یا وہ رکعت اس کو لوٹانی پڑے گی؟ اس کو نماز صحیح ہے, اس کو صرف یہ رکعت دہرانا ہے. یہ رکعت جس میں اس کا ایک رکن چھوٹا ہے, سمجھے, اس کا رکن پورا چھوٹ گیا ہے, تو اس کو یہ رکعت صرف آخر میں سلام پھیرنے کے بعد یہ رکعت پڑھنا ہوگا. چھوٹا رکن جو ہے جیسے بھی کرنا چھوٹا ہو, ہاں وہ تو نماز کوئی باطل ہوگی نا, وہ تو پھر کوئی نماز باطل ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی چیز اس طرح سے چھوٹ گئی ہے, رکن چھوٹا ہے, تو اس کو جیسا پورا کرنا ہوتا ہے ایسے, سمجھے. اگر آپ کا ویسے بھول کر چھوٹ گیا رکن, تب بھی آپ کو ہاں رکوع میں ملنے سے کیا حرکت ہوگی نہیں ہوگی ایک اور مسئلہ ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے. ایک طرف محدثین ہیں, امام بخاری اور اس طرح کے لوگ جو کہتے ہیں کہ حرکت نہیں ہوتی, کیونکہ فاتح کی حدیثیں بڑی ٹائٹ حدیثیں ہیں, بڑی سخت حدیثیں ہیں. لیکن دوسری طرف جمہور علماء, چار علماء, ان کا کہنا ہے کہ حرکت ہو جاتی ہے. دلیل کیا ہے؟ اگر وہ دلیل نہ ہوتی تو ہم بھی محدثین کے قول کے ساتھ ملتے ہیں, سمجھے نا. صحیح ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ نبی کو ہم جماعت کروا رہے تھے, تو ایک آدمی پیچھے سے آیا اور آپ رکوع میں تھے. اس نے کیا کیا کہ سب سے پیچھے رکوع کر لیا. اس کو خطرہ تھا کہ سب تک پہنچوں گا تو آپ کھڑے ہو جائیں گے, تو اس نے سب سے پیچھے رکوع کیا. رکوع کی حالت میں چلتا ہوا سب میں آ کے مل گیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، آپ کے معجزات تھے کہ آپ سب اپنے پیچھے والوں کو بھی ایسا دیکھتے تھے جس سے آگے والوں کو دیکھتے تھے، سمجھا؟ آپ کو پتہ چل گیا کس نے ایسا کیا ہے، تو آپ نے اس کو کیا فرمایا کہ زادک اللہ حرصا ولا تعود، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور نیکی کی حرص دے لیکن دوبارہ ایسا نہ کرنا، لیکن اس کو آپ نے یہ رکعت دہرانے کا حکم نہیں دیا، ایک چیز۔ دوسرا، اس صحابی نے سب سے پیچھے رکوع کیوں کیا؟ اس کو خطرہ تھا، نہیں اس کو خطرہ تھا کہ صف تک پہنچنے تک آپ رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، تو کھڑے ہو جائیں گے تو میری رکعت جاتی رہے گی۔ اس کے اندر دو چیزیں ملی، ایک تو صحابہ کے ہاں بھی یہ چیز معروف شدہ تھی کہ رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکعت دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ اگر یہ حدیث نہ ہوتی نا تو فاتح کی حدیثیں بڑی ہی مضبوط حدیثیں ہیں، چھوٹنے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن اس حدیث کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے، رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ جو لیٹ آتے ہیں جماعت میں لیٹ شامل ہوئے، بس کے تیسری رکعت میں شامل ہوئے، اب امام سے غلطی ہو گئی پہلی یا دوسری رکعت میں، تو اس سے زیادتی ہو گئی نماز میں، تو اب سجدہ سہو اس نے امام نے سلام دینے کے بعد کرنا ہے، تو جب امام نے سلام دیا تو یہ باقی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ دیکھیے آپ کے مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ امام سے غلطی ہو گئی، اور غلطی اس وقت ہوئی جب ابھی آپ نہیں پہنچے تھے، آپ کے آنے سے پہلے امام غلطی کر چکا ہے، سمجھے نا؟ آپ آئے تیسری رکعت میں اور امام نے غلطی کی دوسری رکعت میں۔ اب بعض اوقات سجدہ سہو سلام سے پہلے ہوتا ہے، تو اگر تو سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے گا پھر تو آپ کو کرنا پڑے گا ساتھ اس کے، چاہے غلطی ہو آپ نہیں بھی صحیح ساتھ، لیکن پھر بھی آپ اس کے ساتھ کرنا پڑے گا، آپ امام کی اتباع کرنی ہے، اقتداء کرنی ہے۔ لیکن اگر غلطی پہلے کی تھی امام نے اور آپ بعد میں آئے ہیں اور سجدہ سہو امام سلام کے بعد کرتا ہے، جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، اب امام کو کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، تو پھر آپ کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ اس غلطی میں شامل نہیں تھے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ غلطی امام نے کیا کی، کب کی، پھر آپ سجدہ سہو کر لیں۔ اب آپ کو ہوتا ہے نہیں پتہ ہوتا کہ امام نے سجدہ سہو کیوں کیا ہے، غلطی کب ہوئی تھی، تو پھر آپ کو چاہیے کہ جب آپ اپنی نماز مکمل کریں تو نماز مکمل کر کے آپ بھی سجدہ سہو کر لیں۔ غلط ہے۔ پہلے دیکھیے انسان کو چاہیے کہ چاہے مسجد دور ہو لیکن تسلی سے نماز پڑھ سکے، سنتے ہو کہ اگر اس کو موقع ملتا ہے سنتے ویسے بھی گھر میں پڑھنا چاہیے، سمجھے؟ آپ مسجد کی بات کر رہے ہیں، پہلے بھی ہم نے بات کا تنبیہ کی ہے کہ سنتے اور نفل گھر میں پڑھنا چاہیے، فرض صرف مسجد میں پڑھیے، سنتے پہلے کی ہوں بعد کی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی سنتے کبھی بھی مسجد میں پڑھنا ثابت نہیں، اور بھی اس طرح سنتے تو سنتے اور نفل گھر میں پڑھا کریں، ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، گھر میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، اور بھی بڑے فائدے سے، لیکن صرف فرض جو ہے مسجد میں پڑھیے، تو اس لیے اگر گھر میں پڑھے گا تو پھر آپ کو جو مسجد جہاں بھی دیکھیں آپ کے لیے مناسب جگہ پہنچ سکتے ہیں، ہونے تو ہو جائیں گے لیکن غلطی ہے اس کی، کوئی شک نہیں اس کی غلطی ہے، اس نے جان بوجھ کر جو ہے ایسی مسجد میں گیا ہے کہ جہاں نہیں پڑھ سکتا تھا۔ آپ کیا کہیں؟ اگر جان بوجھ کر چھوڑی پھر تو اس کے بعد جان بوجھ کر نہیں، اگر غلطی سے اس نے یعنی کہ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا تھا تشہد، پہلا تشہد نہیں بیٹھا، غلطی سے کھڑا ہو گیا، ہاں تو پھر اس کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سلام کر کے سلام پھیرتے، سمجھا؟ یہ کافی اس کو ہم آگے پڑھیں گے سر اس کے بارے میں۔ شیخ صاحب اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور لائٹ وغیرہ چلی جاتی ہے، امام ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، تو وہ کیسے عمل کریں گے؟ پہلے بھی شاید اس مسئلے پر بات ہوئی تھی کہ بعض اوقات آپ ایسی جگہ پر کھڑے ہو جہاں پر نہ امام کو دیکھتے ہو اور نہ مائک کے بغیر اس کی آواز سن سکتے ہو، سمجھے نا؟ اس میں پہلی بات تو علماء کہتے ہیں کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھنا صحیح ہے نہیں، مقتدی کو، نمازیوں کو، پیچھے والوں کو ایسی جگہ کھڑے ہونے چاہیے جہاں پر ان کو امام یا پیچھے والے کو نظر آئے، امام نہ بھی نظر آئے لیکن امام کے پیچھے والے نمازی اس کو کم نظر آتے ہو، پتہ چلتا ہو
کہ وہ کس حالت میں ہے، یا پھر براہ راست امام کی آواز سن سکتے ہو، یعنی ایسی جگہ پر ان کا ہونا کہ جہاں بالکل الگ تھلگ ہو، اگر مائک بند ہو جائے تو پتہ ہی نہیں کس دنیا میں ہے، سمجھے نا؟ تو یہ چیز جو ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے۔ الگ کو لحاظ اگر ایسا ہو جائے تو اس میں دو چیزیں ہیں، یا تو آپ جو الگ تھلگ یہاں پر ہو اپنے میں سے کسی کو امام کے لیے آگے کر دو، یہ ایسی ہے جس کا امام اول ٹوٹ گیا، امام کی امامت ختم ہوگی، ایسے ہی آپ کے لیے، سمجھے نا؟ تو آپ جو ہے جہاں پر الگ تھلگ کھڑے ہو اپنے کسی کو امامت کے لیے آگے کر دو، اور وہ آپ کی جماعت کو آگے مکمل کریں، کمپلیٹ کریں، شروع سے نہیں کریں، جہاں تک امام نے پڑھائی ٹھیک ہے اور باقی مکمل کروا دیں آپ کو۔ تو یا تو یہ کرو جو کرنے کا کام ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اپنی نماز خود مکمل کر لو، اپنی نماز خود مکمل کر لو جہاں تک آپ پہنچے ہو۔ اور یہ خصوصاً خواتین وغیرہ کے یہاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ خواتین کے جو نماز کی جگہ ہوتی ہے الگ تھلگ ہوتی ہے، سیپریٹ ہوتی ہے، تو بعض اوقات مائک وغیرہ بند، اسپیکر بند ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ وہ ویسے تو جماعت بھی کروا سکتی ہیں، ایک اور جو ہے درمیان میں جو کھڑی ہے جماعت شروع کر دیں ان کی، یا الگ الگ اپنے طور پر نماز کو مکمل کر دیں جہاں تک پہنچی ہے، اس کے بعد آگے جو باقی رہیں گے اس کو مکمل کر دیں۔ شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ایک بندہ نفل نماز پڑھ رہا ہے تو ایک بندہ پیچھے سے فرض باقی ہے، وہ آگے ساتھ اس کے شامل ہونے جا رہا ہے، تو اس نے سورت فاتحہ جو ہے وہ آدھی پڑھ لی ہے، تو ابھی جو باقی آدھی ہے اگر جیسے فجر کی نماز ہے یا جیسے مغرب یا عشاء کی، تو وہ آدھی کو اونچا کرے، وہیں سے اونچا شروع کر دیں، اور جو آنے والا ہے اس کو سے اپنی پڑھ، جو ساتھ ملنے والا وہ ایسا پڑھے گا وہ، لیکن جو پہلے سے پڑھ رہا ہے جیسے عشاء کی نماز وہی کہتے ہیں جو پہلے سے پڑھ رہا ہے وہ جہاں تک پہنچا وہیں سے آگے چلا گیا، وہاں سے اونچی آواز کر، ہم وہیں سے اونچی بات کریں۔ ہاں جی، یہ تاخیر کے حوالے سے سوال ہے جو چوتھی حالت ہے کہ جو ابھی ایشین کمیونٹی ہے وہ ان کی بعض اوقات اسپیڈ سلو ہوتی ہے امام سے، اگر امام معلوم ہے تو اب وہ ان کا کافی حصہ رہتا ہے تو امام سلام پھیر دیتا ہے، اس حالت میں وہ کیا کر رہے تھے؟ ویسے تو سلو نہیں ہونی چاہیے، ہمارے یہاں تو بلکہ اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے، سمجھے نا؟ ہمارے ملکوں میں اسپیڈ بڑی تیز ہوتی ہے، سلو ہونے کا تو ذکر کم ہی ہے۔ الگ کو لحاظ پہلی بات تو ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھے کہ جس کے پیچھے آپ نماز کو تسلی سے اطمینان سے نہ پڑھ سکتے ہو۔ بعض اوقات ایسے امام ہوتے ہیں بڑے ٹکرے مارنے والے، آپ اگر دیکھو کہ ایسا امام ہے تو وہیں سے اس سے الگ ہوگا اپنی نماز رکھ سکتے، ایک چیز ہے۔ دوسرا کہ اگر اس کی نماز ایسی تیز نہیں ہے، ویسے آپ سلو پڑھنے کے عادی ہو یا آپ سے نہیں ملا جا رہا، تو پھر جو ہے آپ کوشش کرو اپنے اذکار کی چیزوں کو مختصر کرنے کی، کہ فرض کرو سجدہ میں ایک بار سبحان اللہ کہہ دیا، رکوع میں ایک بار سبحان اللہ کہہ دیا، سمجھا نا؟ کہ جو چیز ضروری ہے ضروری حد تک چیز کرے تاکہ آپ اس کے ساتھ چل سکیں۔ یہ تشہد میں بہت زیادہ گیپ آ جاتا ہے، کس میں؟ تشہد، ہاں تشہد میں مشکل ہے، تشہد میں امام سلام پھیرنے کے بعد میں آپ مکمل کر دیں، امام چاہے سلام پھیر بھی چکا ہو تو آپ کیا باقی رہ گیا کچھ؟ اچھا باقی تشہد یہاں پر دیکھیے، ہمیں اسی لیے نماز پڑھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں پر غور کریے کہ کیا چیزیں فرض ہیں، ضروری ہیں، کیا چیزیں نفل ہیں، سنت ہیں، نماز کے اندر کے بھی جو چیزیں ہیں کہ نماز میں کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا چیزیں ضروری نہیں ہیں، تاکہ اس طرح کی کیفیت میں آپ وہ چیز کریں جو ضروری ہے۔ فرض کو تشہد کی بات کی ہے بھائی نے، آسم بھائی نے، کہ تشہد میں امام نے سلام پھیر دیا اور آپ کا بھی تشہد باقی ہے، لیکن اس میں فرق کرے آپ نے تشہد پڑھ لیا، درود پڑھ رہے ہیں، اور بعد کی دعائیں آپ نے نہیں پڑھی، اور بعد کی دعا پڑھنا کیا ضروری ہے؟ نہیں ضروری نہیں ہے، اصل درود تک ہے، درود پڑھنا ضروری ہے، تو آپ درود پڑھ کے بھی اگر سلام پھیر دیں تو تب بھی آپ کی نماز مکمل ہے، کچھ کر لیجیے، سمجھا؟ تکبیر کہنے کا جو انداز ہے وہ کیا ہونا چاہیے شیخ؟ کہاں سے تکبیر شروع کرنی چاہیے؟ اگر امام ہے وہ رکوع میں جا رہا ہے تو اگر اس نے وہیں سے کھڑے ہی اگر اللہ اکبر شروع کر دیا تو مقتدی کئی ایسے ہوتے ہیں، یعنی اکثریت ایسی ہوتی ہے جو فوراً ہی چلی جاتی ہے۔ تکبیرات انتقال جو ہے، انتقال کی تکبیریں جو ہیں یہ انتقال کے وقت میں آپ رکوع سے سجدہ میں اپنے قیام سے سجدہ میں جا رہے ہو یا قیام سے رکوع میں جا رہے ہو،
तो जैसे ही आप झुकना शुरू करोगे उसको तो तकबीर कहना शुरू करें और कोशिश करें तकबीर लंबी ना हो, आपके सजदा तक पहुंचने से पहले तकबीर खत्म हो जाए। समझे ना असल ये। लेकिन अगर मुक्तदियों को भी चाहिए असल तो मुक्तदियों की तरबियत करने की जरूरत है। आप ये कहते हैं बात जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी उनकी गलती है, इमाम की गलती नहीं है। इमाम असल में जैसे ही झुकना शुरू हो उसे हक है वो तकबीर कहना शुरू कर दे, खड़े होकर नहीं, जैसे जैसे झुकना शुरू हो तो शुरू करे। और अगर कोई जल्दबाजी करता है मुक्तदियों में से तो उसकी अपनी गलती है। नहीं गलत है, गलत है। सजदा में जाके तकबीर नहीं कहेंगे, जाते हुए कहेंगे। चलो जब ये सज्जे से उठ गया लेकिन वो आदमी नहीं देख रहा होता तो वो जब तकबीर की आवाज़ सुनेंगे तो उठेंगे ना। लेकिन सज्जे में जाते हुए जो सज्जे में जाके तो फिर तकबीर कहते हैं उसके बाद और उसके जो पहले जाना होता है वो जायज़ है या नहीं जायज़। कभी इमाम को देखा कि सज्जे में जा रहे हैं ठीक है तकबीर नहीं कहेंगे। हाँ तो आप नहीं जाइए, नहीं जा सकते, आप नहीं जाइए जब तक इमाम सजदा में चला ना जाए उस वक्त तक नहीं जाइए। ये बता सज्जे में जाके तो फिर वो तकबीर कहते हैं। नहीं, इमाम को भी चाहिए कि सजदा में जाके तकबीर ना कहीं जाते हुए कहें।